بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرار اردو مثالی پرچہ نمبر 74۔ جاتک کہانیوں کا تعلق بدھ مت کے مذہب سے ہے۔ جاتک کے معنی ہیں زندگی، جنم۔ جاتک قصے وہ قصے جنہیں گوتم بدھ اخلاقی تعلیم کے لیے اپنے وعظ میں استعمال کیا کرتے تھے۔ گارساں دیساسی کے مشہور خطبات 27 ہیں۔ خطبات احمدیہ کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ محمد شاہی روش نظم و نثر میں تصنع اور بناوٹ۔ متداول مصنف کا سند شدہ نسخہ جیسے غالب کا نسخہ حمیدیہ۔ متنی تنقید مختلف نسخوں کا موازنہ کر کے درست متن تیار کرنا۔ بیان غالب کے مصنف آغا محمد باقر۔ تو ڈال ڈال میں پات پات، زیادہ ہوشیاری سے اس کا مفہوم ہے۔ نکات الشہرا میر تقی میر کی کتاب ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے۔ مجذوب فرنگی کہا گیا ہے نوتشے کو۔ نشاط تماشا کلیات ہے سید ضمیر جعفری کی۔ معروضی تلازمے کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے دیا۔ معروضی تلازمہ اندرونی جذبات کے مطابق خارجی ماحول سے سوچ سمجھ کر ترسیل کا عمل۔ شہاب نامہ کے دیباچے کا عنوان ہے اقبال جرم کے نام سے۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا۔ کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ میرا جی کا خوبصورت شعر ہے۔ ابن انشا کے 5 سفر نامے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری نگری پھرا مسافر۔ مخطوطہ غیر مطبوعہ قلمی نسخہ۔ خامہ بگوش مشف خواجہ کا قلمی نام ہے۔ خامہ معنی قلم، بگوش غلام۔ خامہ بگوش قلم کا غلام۔ مستنصر حسین تارڑ کا پہلا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں کا عنوان اقبال کی نظم ذوق و شوق کے ایک شعر سے لیا گیا ہے۔ آیت کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ ادب برائے ادب رومانوی تحریک۔ ادب برائے زندگی ترقی پسند تحریک۔ ادبی رسالہ ہمایوں میاں بشیر احمد نے لکھا۔ ہمایوں کا اجرا 1922 میں ہوا۔ ادبی دنیا مولانا تاجور نجیب آبادی نے لکھی اور ادبی دنیا کا اجرا 1929 میں ہوا۔ پھر تیرا ذکر کیا باد صبا نے مجھ سے، پھر میرے دل کو دھڑکنے کے بہانے یاد آئے۔ اقبال اشر کا خوبصورت سا شعر ہے۔ تشبیہ مجمل، وجہ شبہ کا بیان نہ ہو۔ رشید اختر ندوی کا ہجرت پر ناول ہے 15 اگست۔ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ محسن بھوپالی۔ تشبیہ مرسل حرف تشبیہ ہو، تشبیہ موقد حرف تشبیہ نہ ہو۔ ادب میں جمود کا نظریہ حسن عسکری نے پیش کیا۔ ہائکو کے 3 مصروں میں ارکان ہوتے ہیں، 5، 7 اور 5۔ ترجمہ حالی انگریزی نظموں کا ترجمہ ہے۔ حالی کی غزل سن کر کہا، اگر تم شعر نہیں کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے۔ غالب نے۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں شرکت کی۔ 4۔ حالی نے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظمیں پڑھی۔ نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف۔ شعریت کے لحاظ سے حالی کی بہترین نظم ہے مناظرۃ الرحم و انصاف۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نالہ جری سے کارواں رہے۔ اقبال کا خوبصورت شعر ہے۔ جرس گھڑی نثر بکھرا ہوا، نظم پرویا ہوا۔ باغ و بہار کے مقابلے میں فسانہ عجائب لکھا گیا۔
اردو شاعری میں نظمانہ کے موجد ہیں محسن بھوپالی۔ اردو میں آزاد غزل کا بانی ہے مظہر امام۔ افسانہ بابو گوپی ناتھ سعادت حسن منٹو نے لکھا۔ فسانہ عجائب 1825 میں لکھا اور حکیم میں فرزانہ شیخ محمد اکرام نے لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از سلیم اختر۔ آئینہ افکار غالب شان الحق حقیقی کتاب ہے۔ غالب کون؟ سلیم احمد کی کتاب ہے۔ ذکر غالب مالک رام کی کتاب ہے۔ غالب کا فن عبادت بریلوی نے لکھی۔ افکار غالب خلیفہ عبدالحکیم کی کتاب ہے۔ غالب پر فلم کس نے بنائی؟ سہراب مودی نے۔ نوائے سروش کس کی تصنیف ہے؟ غلام رسول ماہر۔ کس نے اپنے کلام کو گنجینہ معنی کا طلسم قرار دیا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ غالب نامہ کس کی تصنیف ہے؟ شیخ محمد اکرام۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے غالب۔ غالب کا شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ادبی معلومات سیٹ 1208۔ چٹے بٹے وہ چھوٹے چھوٹے گولے اور گولیاں جو مداری تماشے میں دکھاتے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کا سامان۔ مشہور ضرب المثل سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، کوئی فرق نہ ہونا۔ چٹے بٹے ایک ہی تھیلی کے ہیں، ساہوکار بسواداری سلطنت۔ اقبال کا شعر ہے۔ افسانوی مجموعہ میر معلوم ہے ملازم تھا محمد اقبال دیوان کا۔ محمد اقبال دیوان کے افسانوں کے موضوعات ہیں انسانی نفسیات، ترجیحات، عورت کی قوت فیصلہ۔ ممارست کے معنی ہیں مہارت، قوت لایموت، اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ تو نگری مالداری تخلیص کا عمل تشریح کا متضاد ہے۔ قسمت کے اعتماد پہ کاٹا فراق یار، قسمت کے اعتماد پہ کاٹا فراق یار، آئے ملن کے دن تو مقدر بدل گیا۔ عائشہ شفق کا خوبصورت سا شعر ہے۔ اعتماد، یہ لفظ اعتماد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ یوسف عادل شاہ نے ہندی کی بجائے فارسی کو نافذ کیا۔ یوسف عادل شاہ عادل شاہی حکومت کے بانی تھے اور یہ بات ہے 1490 کی۔ اسماعیل عادل شاہ یوسف عادل شاہ کا بیٹا تھا اور وفائی تخلص کرتا تھا۔ غزل کے نقش و نگار پہلی بار باقاعدہ روایت کی شکل میں حسن شوقی کے ہاں ابھرے ہیں۔ جنت سنگھار میں ملک خوشنود محمد عادل شاہ کی مدح کرتا ہے۔ کتاب نورس گیتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ کلمۃ الحقائق برہان الدین جانم، جس میں شریعت و طریقت کے مسائل ہیں۔ شمائل الاتقیاء میراں یعقوب، موضوع ہے تصوف۔ برہان الدین جانم میراں جی شمس الاشاق کے بیٹے تھے۔ حجت البقاء برہان الدین جانم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ لغت شناسی۔ آزمودہ کار۔ آزمودہ کار ہوتا ہے تجربہ کار یا پھر ہنرمند۔ آس اولاد یعنی بال بچے۔ آستان آستانہ، چوکھٹ یا پھر دروازہ، بزرگوں کے مزار کا دروازہ جو ہوتا ہے اسے آستان کہتے ہیں۔ آستائی کسی گیت کا ابتدائی ٹکڑا۔ آستین کا سانپ، چھپا ہوا دشمن۔ آسمان سے باتیں کرنا، نہایت بلند ہونا۔ آسمان پر ہونا، بلند مرتبہ ہونا، مغرور ہونا۔ آسمان پر چڑھانا، حد سے زیادہ تعریف کرنا، خوش آمد کرنا۔ آسمان پر تھوکنا، ایسی حرکت کرنا جسے اپنی ہی ذلت ہو، بڑوں کا منہ چڑھانا۔ آزمودہ را آزمودن جہل است، یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا غلطی ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला ज़रबुल मिसाल। पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही, चार आदमी जो कुछ कहें वो ही ठीक है, सबकी यही सलाह है तो यही सही। कहावत से जुड़ी कहानी। कहते हैं कि एक बनिया दुकान बंद करके चारपाई बिछा कर लेट गया। उसे गुनूदगी महसूस हुई और वो सो गया। उसे गाफल पाकर एक चोर आया और दुकान में दाखिल हो गया। बनिया जाग गया और ताड़ गया कि अंदर चोर है। उसने बाहर से कुंडी लगा दी। चोर बिल्ली की ज़बान बोलने लगा। बनिए ने कहा, अभी चुप रहो, कल पंचों के सामने पेश करूँगा, अगर वो बिल्ली कहेंगे तो बिल्ली ही सही। तब से ये ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई कि चार आदमी एक सलाह या राय दे तो वो ठीक होगी, और पंचायत के सरकर्दा वो 4-5 लोग हैं जो पंचायत का फैसला करते हैं।